بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پاکستان. میں ہوں حیدر مہدی اور میرا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آج 3 باتیں کرنی ہیں. ایک تو بہت میرے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں. دوسرا ہمارے شہید شہزادے ارشد شریف. اور تیسرا پاکستان کا دشمن نمبر 1. اور یہ پارٹ 2 ہے میرے 2 پارٹ ویلاگ کا. تو ناظرین، سب سے پہلے ایک چھوٹی سی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. میں آپ سب کے کامنٹس، ہر ایک کامنٹ پڑھتا ہوں، چاہے وہ کتنے بھی زیادہ ہوں، ہزاروں میں ہوتے ہیں، پڑھتا ہوں. اگر میں کسی کو اکنالج نہیں کر سکتا تو معذرت چاہتا ہوں. کوشش کرتا ہوں کہ اکنالج کروں، لیکن اگر نہیں کر سکتا تو میں پڑھتا ہر ایک کامنٹ کو. تو میں یہ کیوں کرتا ہوں، میں یہ ویلاگ کیوں کر رہا ہوں. رسک ہے، آف کورس رسک ہے، باڈیلی ہارم کی رسک ہے، جان کی رسک ہے. میں نے بھی اپنے آپ سے یہ سوال کافی دفعہ پوچھا، جنرلی پوچھا کہ حیدر مہدی تو واقعی یہ کیوں کر رہے تھے، تجھے کیا شوق ہے اس قسم کی چیز کرنے کا. میں لیٹ 60s میں ہوں. نہ میرا کوئی پولیٹیکل ایمبیشن ہے، نہ میرا کوئی فائنینشیل انٹرسٹ ہے، نہ میں کسی پارٹی کا ممبر ہوں. مجھے کہیں سے کسی نے کوئی وہ نہیں دینے، کوئی تعریفیں نہیں کرنی. اپنی زندگی، اپنی فیملی کی زندگی کو، حالات کو کرنا، ان کو مصیبت میں ڈالنا. میں کوئی بہت امیر آدمی ہوں یا کرائے کے گھر میں رہتا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ بڑی لونلی ہے یہ جرنی، خاص طور پہ اگر آپ طاقتور لوگوں کے ساتھ پیچا لڑا لیں. جس طرح کہ میرے دوست کہتے ہیں کہ حیدر مہدی تو نے جن جپھا پا لیا، کہ ایک جن کو تو نے پکڑنے کی کوشش کی ہے. تو آپ کے جتنے قریب لوگ ہوتے ہیں، جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کو چھوڑ جاتے ہیں. آپ کے خاندان والے چھوڑ جاتے ہیں، آپ کے دوست احباب رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں. 50-60 سال کی دوستیاں ہیں. لوگ آپ کا ٹیلی فون اٹینڈ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ کو کال نہیں کرتے، آپ کو اپنے گھروں میں انوائٹ نہیں کرتے. اگر آپ جانے کی خواہش کہیں تو کوئی بہانہ بنا کے وہ اس طرح کر دیں گے کہ آپ نہ جا سکیں. لیکن یہ میں ان کو بلیم نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ فیصلہ میں نے خود کیا، اپنی ذات کے لیے کیا. اور ہر انسان کو اپنی سیلف پریزرویشن اور خوف، اور اپنی زندگی اور اپنے خاندان کی زندگی کا خوف ڈر ہوتا ہے. تو اس لیے وہ آپ سے دور ہو جاتے ہیں اور اپنی ان کی ویل بینگ. اور صحیح ہے، مطلب میں تو خیر بہت ہی چھوٹا سا کارندہ ہوں، اس میں کچھ بھی نہیں ہوں. لیکن میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں. میں سیاسی جو ہمارے دوست ہیں، میں ان کی بھی بات کرتا ہوں. میں جب یہ میرے کیسز ہوئے میرے خلاف سیڈیشن کے اور میرے اولاد کے خلاف، خاص طور پہ بیٹوں کے خلاف، تو میں نے ایک پی ٹی آئی کے بہت بڑے رہنما ہیں، بڑے آج کل تقریریں کرتے ہیں، عمر چیمہ صاحب ان کا نام ہے، گورنر ہیں. بہت اچھی طرح ان کو جانتا ہوں، دوست بھی تھے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. اس کے بعد میں نے ان کو کال کیا، ایک دفعہ نہیں، میرا خیال ہے کوئی 6-8 دفعہ کال کیا. انہوں نے میری کال اٹھائی نہیں. میں نے کسی اور کے تھرو ان کو پیغام بھیجا، تب بھی نہیں اٹھائی. اور میں نے کہا یار اس کو، وہ ابھی ایڈوائزر بن گیا ہے اس کا انٹیریئر کا، ہاشم ڈوگر کے بعد، جو کہ میری نظر میں بہت کویسچنیبل آدمی تھا. تو یا ذرا پتہ کرا دے یہ میرا کیس ویس کیا ہے، کون ہے، کیسے، میں اس کو کیا کروں. اس نے نہ جواب دیا، نہ رسپونڈ کیا. اور شاید ایک دفعہ لفظوں میں کسی سے کہا تھا کہ یار میں کچھ نہیں کر سکتا، میں بڑا مجبور ہوں. تو اور یہ اچھا آدمی ہے، جیسے مطلب کم از کم میرا امپریشن یہ تھا کہ اچھا آدمی ہے، ڈیسنٹ ہے. میں نے اس کو بہت سپورٹ کیا. میں نے بڑا اس کو پارٹی میں بڑا عہدہ دینے کے لیے، حکومت دینے کے لیے مطلب میں یہ بات یہ کر رہا ہوں، یہ تو ایک آدمی کی ویسی مثال دی ہے. بٹ یہ دس از واٹ لائف از. تو خیر چھوڑیں. تو میں کرتا کیوں جی؟ اس لیے کہ میرے والدین نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ آپ نے حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، آپ نے غریب کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اور میرے والد صاحب کی بے پناہ محبت پاکستان کے ساتھ. وہ تو قائد اعظم کی ٹرین میں لٹک کے گئے تھے 23 مارچ کی تقریر سننے. جب فوجی لیفٹیننٹ تھے، ان کو 26 ایکڑ زمین ملی منٹگوری میں، زائیوال میں، وہ انہوں نے مسلم لیگ کو دے دی، فلانا. وہ ہم نے ساری زندگی بس یہی سنا ان سے. فوجی ٹریننگ نے مجھے بہت پاکستان کی محبت دی، بہت زیادہ، کہ بس پاکستان ہے، جان دے دو. ہمارے رسول ان کے آل نے بھی جو ہمیں سکھایا، اور ہمیں اللہ نے جو حکم دیا. میں تو چاہتا ہوں، میں تو مذاق میں نہیں کہہ رہا، سیریسلی کہتا ہوں کہ جب میں جاؤں اپنے کریٹر کے سامنے تو وہ بس یہی کہے کہ ویل ڈن مہدی.
تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب انشاءاللہ عمران پاور میں آئے گا تو شاید آپ مجھے دیکھیں گے. یقیناً مجھے بہت لگتا ہے کہ آپ مجھے دیکھیں گے. میں اپنے وہی ٹی بسکٹ رسک بس کھاؤں گا, اپنی واکس کروں گا, پڑھوں گا, لکھوں گا, وہ ٹی وی دیکھوں گا, پروگرام دیکھوں گا, فلمیں دیکھوں گا, اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ٹائم گزاروں گا. چند جو بالکل اچھے خاندان والے جنہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا, اور چند جو دوست ہیں ان کے ساتھ میری کوئی ایلوژن ایکسپیکٹیشن کسی سے بھی نہیں ہے کہ یار یہ میں کر رہا ہوں تو میری کوئی تعریف کرے. کسی نہ دوست, نہ رشتہ دار, نہ عمران, نہ کوئی. دیکھیں جی, اگر مجھے کوئی نقصان ہوا, مجھے مار دیا گیا, تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں زندگی ہے. الحمدللہ. آئی مین مجھے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں کہ کوئی بھی میری مدد کیا آئے گا, میری فیملی کی مدد میں کچھ آئے گا. یہ فیصلہ میرا ذاتی ہے. چلیں جی آگے چلتے ہیں, ارشد کی بات کرتے ہیں. ارشد کی بات بڑی سیریس پہنچ گئی بیکاز مارٹن میون جنا جو کینین ہائی کورٹ کے لائر اور ہیومن رائٹس کمیشن کے, جس کا میں نے کل بھی ذکر کیا تھا, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہ پلانڈ ہے, ایکسیکیوٹیڈ مرڈر ہے, اور یہ انسائڈ جاب ہے, اور ارشد کو مہینوں سے ان کا تعاقب کیا جا رہا تھا. بہت زبردست منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جی کینین پولیس بالکل گلٹی ہے. ان کا جو مسٹیکن آئیڈینٹی کا یہ کہتے ہیں کہ جی غلط فہمی ہو گئی, یہ بالکل غلط ہے. اس لیے کہ جب پولیس کمپلینٹ فائل کرتی ہے سب سے پہلے وہ گاڑی کی میک دیتی ہے. یہ گاڑی ایسی میک ہے جس میں صرف وی آئی پیز یا منسٹر, جس طرح پاکستان میں لینڈ کروزرز یہ چلتے ہیں, تو یہ کیبنٹ والوں کے, پارلیمنٹری ایٹسیٹرا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بالکل دھڑا دھڑ فائر شروع کر دی. اب یہاں تو انہوں نے کہا, میں سوال پوچھوں کہ ان کو who wanted him dead, کون اتنا پاورفل تھا جو کہ کینین پولیس کی اتنی اعلیٰ کریک کاؤنٹر ٹیررزم یونٹ GSU جس کو کہتے ہیں, اس تک پہنچ گیا اور ایک ایسی کوئی ڈرامہ کیا کہ اس کو ارشد کو قتل کیا. کوئی پرائیویٹ آدمی تو ہو نہیں سکتا اگر اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا طاقتور پاکستان میں بڑے اونچے منصب والا آدمی نہ ہو, یا کوئی بہت بڑی اسٹیٹ کی پاکستان کی ایجنسی نہ ہو. دیکھیں جی, جب یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ روڈ بلاک لگاتے ہیں تو فائرنگ ہوتی ہے, میراکلسلی ڈرائیور بچ جاتا ہے, 30 کلومیٹر گاڑی چلا کے لے کے جاتا ہے بغیر اس کے, اور اس کے بسٹڈ ٹائر کے ساتھ. 4 مختلف پولیس کی ورژن ہیں. تو اور اب کلیئر کنیکشن ہمیں نظر آ رہا ہے جنرل باجوہ کا عمر ظہور کے ساتھ, جس کے اندر وہ لائبیریا کا آنرری کونسل جنرل ہے, اس کو ڈپلومیٹک سپورٹ ہے. DGFIA جو تھا اس کے ساتھ اس کے تعلقات. لیفٹیننٹ جنرل حمود جو کہ یہ کووڈ ویکسین کے خریدنے میں ملوث تھا, لیفٹیننٹ جنرل افضل انڈیا میں وہ اسپٹنک کووڈ ویکسین کی سیل, یہ سب مل گیا. اور ارشد کی انویسٹیگیشن جو کر رہے تھے, ان کے آخری یہ انویسٹیگیشن کر رہے تھے باجوہ کے خلاف توشہ خانے کی اور یہ اسپٹنک ویکسین کی. اور بڑی انٹرسٹنگ ایک ڈان کی 7 مئی کی رپورٹ ہے جس کے اندر یہ اس سال کی 2022 کی, جس میں FIA کہہ رہی ہے کہ جی ہم ایک بہت ہی نامی گرامی مفرور انٹرنیشنل کرمنل عمر ظہور کو ایکسٹرڈائٹ کر رہے ہیں پاکستان میں, اور اسی نامی گرامی عمر ظہور کو حامد میر اپنے پروگرام میں لے کے آتا ہے, اور ایک سوال بھی شاید اس سے نہیں پوچھا کہ بھائی تیرے خلاف تو یہ ہے. اب آ جائے جی پاکستان کا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ارشد شریف کے درجات بلند کرے. انشاءاللہ سچ نکلے گا ایک نہ ایک دن ضرور. پاکستان کا نمبر 1 دشمن. میں جی پہلے تھوڑا سا کانٹیکسٹ دے دو. دیکھیں اس لیے کہ میں تجزیہ کرتا ہوں, میں وہ جو کہتے ہیں نا مرچ مسالے والی خبریں نہیں دیتا. میرے خلاف یہی پرابلم تھی جب میں پبلک نیوز میں اینکرنگ کرتا تھا. روز مجھے کہتے مہدی صاحب آپ مرچ مسالہ نہیں لگاتے ہوں. میں نے کہا مرچ مسالہ لگانا ہے کسی اور کے پاس جاؤ, میرے پاس مرچ مسالہ نہیں ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, اویئر کریں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, اور اس لیے میں لوگوں کو بلاتا تو ان کو انٹرویو کرتا. اینی وے دیکھیے جی, پاکستان فوج کے لیے لڑتا کون ہے, سیکریفائس کون کرتا ہے, جان کون دیتا ہے, انجر کون ہوتا ہے جوان, سپاہی, NCO, نائک منگتا خان, نائک محمد حسین, حولدار منظور شاہ, نائب صوبیدار خالق, صوبیدار حیدر مہدی, لیفٹیننٹ شکیل, کیپٹن شان, میجر شایان, لیفٹیننٹ کرنل محمود بٹ. ابھی یہاں تک لوگ جو ہے نا ہمارے
شہید ہوتے ہیں. اور لیفٹنٹ کرنل اس لیے کہا ہے کہ لیفٹنٹ کرنل یونٹ کمانڈ کرتا ہے جو دشمن کے ساتھ آپریشن میں ہوتی ہے, اور کاؤنٹر ٹیررزم میں نارملی لیفٹنٹ کرنل آپریشن میں نہیں جاتا, یہ لیفٹیننٹ کپتان, میجر, سپاہی, این سی او جیسے ہو جاتے ہیں. بہت کم بریگیڈیئر اور بالکل ہی کہتے ہیں بالکل مشکل سے جرنیل, ٹھیک ہے, اور آرمی چیف تو کبھی بھی سامنے جنگ نہیں کرتا, اس کا کام بھی نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں جی, آرمی چیف شاید تب بھی چاہے جب اس کا جہاز پھٹے, لیکن 6.5 لاکھ کی فوج اور 150 کے قریب ہمارے جرنیل, باقی جو ہے 150 156, باقی ہمارے آرمی میڈیکل کور کے جو اسپتالوں میں بیٹھتے ہیں, یہ فوج ہے. یہ آرمی کے اس وقت بیشتر سینئر جرنیل بشمول آرمی چیف اور ہمارے کور کمانڈر اور یہ اے جی اور یہ ہمارے 6.5 لاکھ فوج کے جوان, سپاہی, این سی او, جے سی او, لیفٹیننٹ, کپتان, میجر, چند کرنیل, ان کی شہادتوں پہ یہ عیاشی کرتے ہیں. یہ اسی طرح استعمال کر رہے ہیں فوج کی ان کی شہادتیں جس طرح پیپلز پارٹی استعمال کرتی ہے بھٹو کی کلنگ کو اور اس کے مرڈر کو. یہ اور اس کے وہ گانے بجانے اور ٹی وی کے پروگرام اور فلانا اور بندوقیں اور یہ وہ, اور خود اتنے موٹے پیٹ, بڑے بڑے پلاٹ, عیاشیاں, گھر, دولت, اور کرپٹ نہ بھی ہو تو پھر بھی ارباں کروڑوں روپیہ لے جاتے ہیں. لیکن جی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جرنیل نہیں ہونے چاہیے, ہر آرمی کو سینئر کمانڈرز کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن ہمیں کمانڈرز ایسے چاہیے جو سب سے پہلے آنسٹ ہوں, سب سے پہلے آنسٹ, اس کے بعد پروفیشنل. اگر آپ سچے نہیں ہیں نا, باقی ساری بات وہیں ختم ہو جاتی ہے. ہمیں ڈس آنسٹ کمپیٹنٹ آدمی نہیں چاہیے, ہمیں آنسٹ اور کمپیٹنٹ آدمی چاہیے. یہ نہیں کہ اس کی برادری کا, میری اس بھائی بندی کا, میرے یہ یونٹ کا, یہ مجھے سپورٹ کرے گا فلانا, اس طرح نہیں. جس طرح کے ہم نے اس قسم کی چیز آتی دیکھیے, انٹیگریٹی کا نام ہی ختم ہو گیا. اور یہ جو لوگ جن کے اندر انٹیگریٹی نہیں ہے اور یہ مورلی ابھی اگر کمپرومائزڈ ہیں, یہ وہی شراب کباب شباب کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, یہ تو بہت آسانی سے بلیک میل ہوتے ہیں جس طرح ہم نے آج دیکھا ہے. دیکھیں جی, یہ چورن جو شہادت کا ہمارے فوج کے سینئر جرنیل آئی ایس پی آر کے تھرو ہمیں قوم کو انہوں نے 75 سال کھلایا ہے نا, یہ چورن اب نہیں چلے گا. ہمیں ایسی فوج چاہیے اور ایسے سینئر کمانڈر چاہیے اور ایسے جرنیل چاہیے جو کہ آنسٹ ہیں, کمپٹنٹ ہیں, پروفیشنل ہیں, ملک کا خیال اپنے دل میں ہے ان کے, لوٹنے کا نہیں, پلاٹوں کا نہیں. یہ چند ہمارے چیف جو چھٹی ہوتی ہے, عید ہوتی ہے, چلے جاتے ہیں کشمیر یا کسی بارڈر میں, 2-4 تقریریں کرتے ہیں, آئی ایس پی آر کا کیمرہ مین آتا ہے سامنے, پاکستان زندہ باد, آرمی زندہ باد, ہاتھ ایسے ایسے کر کے, اور ابھی یہ جو باجوہ جاتے جاتے بہاولپور گیا, ٹینک کے اوپر کھڑا ہو کے تقریر کر رہے ہیں. اس بندے کو شرم آنی چاہیے کہ اس بندے نے پاکستان فوج کے ساتھ کیا کیا. دیکھیں جی, جنرل باجوہ, ندیم انجم, افتخار بابر جیسے, یہ جنرل عامر جو ہے, فیصل نصیر, یہ جیتی جاگتی ایویڈنس ہے کہ بہت کمپرومائزڈ, انکمپیٹنٹ افسر جو ہیں, کرپٹ سینئر پوزیشن پر پہنچ گئے. یہ پاکستان کی اب بدقسمتی دیکھیں کہ باجوہ جیسا بندہ فوج کا آرمی چیف بن گیا, ندیم انجم آئی ایس آئی کا چیف بن گیا, کس طرح اس نے بربریت پھیلائی, اور اس کے نیچے اس کے کرندے فیصل نصیر اور یہ سیکٹر کمانڈرز ہیں, انہوں نے کیا کیا. یہ آپ دیکھیں کہ ایک آدمی باجوہ نے پورے پاکستان میں رین آف ٹیرر, میں دشمن نمبر 1 اس کو اس لیے کہتا ہوں, اس لیے پاکستان میں رین آف ٹیرر پھیلا دی ہے. میں آپ کو اپنی بتا رہا تھا بات, میرے خاندان دوست احباب رشتہ دار نے مجھے چھوڑ دیا, اتنا خوف ہے, میں حالانکہ باہر بیٹھا ہوں, وہ میرے سے ہزاروں میل دور ہیں, اتنا خوف ہے کہ یار اس سے بات بھی نہ کرو کہ ہمیں کہیں اس کے ساتھ یہ نہ ہو جائے. اور باجوہ کمپرومائز ہوا ہے نواز کے, اب پتہ نہیں چلے گا کیا ہے, وہ بعد میں پتہ چلے گا. لیکن آپ سوچیں اگر اس کو انڈینز کمپرومائز کر دیتے تو وہ کیا کرتا. باجوہ
نواز کی کمپرومائز ہونے سے اس نے پاکستان کا یہ حال کیا ہے، تو اگر انڈیا نے اس کو کمپرومائز کر لیا ہوتا تو پاکستان کا کیا حال ہوتا ہے؟ سو یہ سوال ہے کہ کیا ہماری فوج میں کوئی، میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ یہ فوج کے سسٹم میں کوئی بہت بڑی اب خرابی نہیں آ گئی؟ اس کے ٹریننگ کے سسٹم میں، اس کے پرفارمنس ایویلیویشن کے سسٹم میں، اس کے اندر میرٹ کا جو طریقہ کار ہے، اس میں جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، یہ سسٹم میں خرابی ہے نا کہ باجوہ جیسا تھرڈ ریٹ آرمی چیف بن سکتا ہے، ندیم انجم 3 اسٹار بن سکتے ہیں، اور بھی بہت ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا۔ یہ میں سوال ہر سرونگ اور ریٹائرڈ فوجی سے بھی پوچھ رہا ہوں۔ میں سپاہی، این سی او، جے سی او، نائب صوبیدار، لیفٹیننٹ، کپتان، میجر، کرنیل، بریگیڈیئر اور اچھے جو جرنیل ہیں جو کمپٹنس پہ اوپر آئے، میں ان سے سوال پوچھ رہا ہوں، یہ کیا وجہ ہے کہ ہماری فوج میں اتنی تباہی ہو گئی ہے کہ ہمارے اس قسم کے جرنل آنے شروع ہو گئے؟ تو یہ تو اب سمجھ آ گئی کہ ہماری فوج میں دیر از سم تھنگ ٹیریبلی رانگ، بہت خرابی ہے کہ، اور اس لیے ہمارے آرمی کا یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر، یہ ہمارے آرمی چیف کی جو بے پناہ طاقت ہے، یہ اگر کمپرومائز جب ہو جاتی ہے، ایک منافق، ایک کرپٹ آرمی چیف کے وہ اوپر پہنچ جاتا ہے، تو وہ پاکستان کو تباہ کر دیتا ہے، جس طرح آپ نے باجوہ کو پاکستان کو تباہ کرتے دیکھا۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا، نہ اس کے فوج کے اندر کوئی ایسے سسٹمز ہیں، نہ فوج کے باہر کوئی ایسے سسٹمز ہیں ہمارے ایگزیکٹو اتھارٹی میں یا پارلیمنٹ میں کہ اس بے لگام، بے پکڑ ایک کمپرومائزڈ کرپٹ آرمی چیف کو کوئی روک سکے۔ یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب تک ایک آرمی چیف کو ہم نے آرٹیکل 6 کے تحت سزا، کیپٹل پنشمنٹ نہیں دی، یہ ڈرامہ چلتا جائے گا۔ میں بار بار کہوں گا، آپ کو ریپیٹ کرواتا رہوں گا، اس لیے کہ ہم نے اس کو روکنے کے لیے پہلے تو یہ ہے کہ خوف خدا ڈالیں، دوسرا ہمیں کمپلیٹ اپنا ریفارم کرنا پڑے گا، ہماری ٹریننگ کا کلچر، ہمارا پرفارمنس ایویلیویشن کا، ہماری پروموشن، پوسٹنگ، ٹرانسفر، اکاؤنٹیبلٹی کا، جوابداری کا۔ ہمیں اپنی سیکیورٹی اسٹریٹجی کو بھی بہت ریویو کرنا ہے، ایکسٹرنل اور انٹرنل، اور ہم نے یہ ایک سوال پوچھنا ہے اور اس پہ ہونی چاہیے ڈیبیٹ کہ آیا ہمیں اتنی بڑی فوج چاہیے، 6.5-7 لاکھ کی فوج چاہیے جس کو اتنا زیادہ ڈرین ہے ہمارے نیشنل بجٹ پہ؟ اگر ہمیں نہیں چاہیے، کیا ہم کوئی اور کر سکتے ہیں؟ ہم نیشنل کانسکرپشن کر سکتے ہیں جس میں ہر ایبل باڈیڈ آدمی 18 سے لے کر 50 سال تک وہ ہر 3 سال کے بعد 6 مہینے کی ڈیوٹی دے یا 4 مہینے کے 5 مہینے کی ڈیوٹی دے، جیسے اور بڑی فوجوں میں، جیسے اسرائیل کے اندر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا ہمارے لیے کہ یہ ہمارا جو پیسہ ہم بچائیں گے، فوج بھی بڑی ہو اگر ہمیں چاہیے، لیکن اس پہ اتنا خرچہ بھی نہ ہو، اور ہمارے باقی پیسہ ہمارے اسکولوں پہ، ہسپتالوں پہ، ہماری سڑکی پہ، معیشت کو کرنے کے لیے۔ دیکھیے جی، باجوہ میری نظر میں نا ایک سمٹم ہے ایک ڈیزیز کا، جو ایک منافقت کا، کرپشن کا ہماری سینئر آرمی لیڈرشپ میں لگ چکا ہے۔ یہ ڈیزیز ہے، یہ ایک بیماری ہے، اور یہ 1958 سے شروع ہوئی ہے اور بتدریج ہوتی جا رہی ہے۔ اب اس کا سامنے پھوڑا نظر آ گیا باجوہ کی شکل میں۔ یہ ایک اور بھی سمبل ہے کہ فوج کے اندر اس کے سارے سسٹمز ٹوٹ گئے ہیں، خاص طور پہ سینئر افسروں کی پروموشنز کی اور میرٹ کا اور جوابداری کا۔ باجوہ انہی سسٹم جو کہ ہمیں دوسرے ہمارے قومی اداروں کو لگے ہیں، کرپشن کے، انکمپٹنس کے، بائی بندی کے، جھوٹ کے، فریب کے، یہ اس کا سمٹم ہے جو ہماری فوج کی سینئر لیڈرشپ میں آ گیا، جس طرح ہماری پولیس میں، بیوروکریسی میں اور باقی جوڈیشری میں اداروں میں ہے۔ باجوہ از اے سمٹم آف دا کرپشن اور گریڈ، جو گریڈ ہے، ہوس نہیں ختم ہو رہی دولت کی، پاور کی، جو ہمارے جرنیلوں میں ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ کمزور ہو جاتے ہیں، کمپرومائز ہو جاتے ہیں، اور ان کو یہ بلیک میل ہو جاتے ہیں، اور پاکستان کا انٹرسٹ پیچھے رہ جاتا ہے، ان کا اپنا فائنینشیل اور سیلف انٹرسٹ آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ مشرف کے زمانے میں ایک سائننگ بونس ہوا کہ جی جو آرمی چیف جاتا ہے اس کو اور بھی ملے، وہ 90 ایکڑ زمین رحیل کھا گیا بیدیا میں، ان صاحب کو بھی بیدیا روڈ پہ سنا ہے
80 کنال ملی ہے. نیا گھر کا پلاٹ انہوں نے گھر نہیں بنا چکے ہیں بیکاز یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ 3 سال پہلے چلے جائیں گے. وہ آرمی اینٹی نارکوٹک فورس کی جو میں نے بات کی تھی, تباہ کن پلاٹ. یہ اچھا بائی دا وے اے جی کو اسپیشل پلاٹس ملتے ہیں ایکسٹرا, اور کور کمانڈرز کو بھی ایکسٹرا ملتے ہیں, اور یہ باقی جنین مطلب کہ بس پلاٹ پلاٹ پلاٹ, پیسہ پیسہ پیسہ, ہوس ہوس ہوس. اور یہ جو جاتے ہیں فوجی فاؤنڈیشن میں نوکریاں, یہ 3 سال کی نوکری جو جرنیل کرتا ہے وہ فوج کی 30-35 سال سے زیادہ پیسہ کماتا ہے اس 3 سال میں, اور نئی گاڑی لے کے بھی گھر جاتا ہے. یہ بیماری کو نا ہمیں ایڈریس کرنا ہے, اور اس کا جو اس وقت ہمیں پھوڑا نظر آ رہا ہے نا وہ ہمیں ریموو کرنا ہے. دیکھیں جی شارٹ ٹرم, میں ایک بات اس پہ میں نے ٹویٹ بھی کیا, یہ جو نیا آرمی چیف آئے جو بھی آئے, نئے آرمی چیف نے اگر لوگوں کو کہنا ہے کہ یار ہم اپنی فوج کو ٹھیک کریں گے نا, میری نظر میں اس کو بہت چند سخت فیصلے کرنے. میری نظر میں اس کو باجوہ کو اریسٹ کرنا پڑے گا, ندیم انجم کو, فیصل نصیر کو, افتخار بابر, اور اس جیسے اور سیکٹر کمانڈر, اور ان جیسے لوگ جنہوں نے گلٹی ہیں کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو جے سی اوز, این سی اوز اور جوان بھی شامل ہیں ان بربریت میں, اور وہ سویلینز جو آئی ایس آئی میں ہوں یا کہیں اور بھی ہوں جو شامل ہیں, ان سب کو حراست میں لینا پڑے گا, اور ان کے خلاف انکوائری اور ٹرائل شروع ہوگا. ان کو آئی ایس آئی کا سویلین جو ان کا پولیٹیکل سیل ہے اس کو بین کرنا پڑے گا, امیجیٹ اناؤنس کریں, اور ان کو ریویو کرنا پڑے گا کہ ہمارے آئی ایس آئی کا رول کیا ہے, اس کی مشن ویژن ویلیوز کیا ہے, یہ ہم نے بنایا کس لیے. اور ان کے اندر ہمیں یہ 12 2 اسٹار جنرلز کی ضرورت ہے, 12, جس کے اندر سے ایئر فورس اور نیوی کے بھی ہیں, فوج کے 12 ہوتے ہیں میجر جنرل جو مجھے بتایا گیا. ایک ہوتا تھا 12 میجر جنرل, پہلے سنا 2 ہوتے تھے, ایک پھر لیفٹنٹ جنرل ہو گیا اس کا ہیڈ, پھر 2 میجر, 12. اور آئی ایس پی آر کو بھی ایویلویٹ کرے رول کہ یہ کیا کیوں ہے, یہ کیا اس کا کام کیا ہے اس پہ. تو تب جا کے لوگوں کو یہ سوچنا شروع کر دیں گے کہ نہیں یار یہ جو آرمی چیف آیا ہے یہ آرمی کو ٹھیک کر رہا ہے اور ریفارم کرنے کی طرف جا رہا ہے. عمران کو بھی بڑے سخت فیصلے کرنے پڑیں گے, اور میرے نظر میں ان کو نا کو بہت ایک جو جس کو کہتے ہیں نا جھاڑو پھیرنا پڑے گا سینئر آرمی لیڈرشپ کے اوپر, خاص طور پہ جو سپر سیڈڈ ہے اور باقی جو یہ سارے ملوث ہیں اس گند کے اندر. اور ان کو اچھے افسر ڈھونڈنے پڑیں گے, ہیں ابھی بھی اچھے افسر ہیں آپ کے میجر جنرلز میں, بہت اچھے افسر ہیں, میں ذاتی طور پر جانتا ہوں. ان کو اوپر لانا پڑے گا, اور ان کی مدد سے ان کو فوج میں ریفارم کرنی پڑے گی, بیکاز فوج کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے, فوج کو ہمیں مضبوط کرنا ہے, اور اسی فوج کی مدد سے عمران آگے جا کے اور جو ادارے ہیں ان میں ریفارم کر سکتے ہیں. تو ناظرین یہ ہے میری آج کی گزارش آپ کے سامنے. اب تک کے لیے اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, آپ کے پیاروں کو حفظ و امان میں رکھے, پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے. عمران خان اور اس کے ساتھ جتنے لوگ حقیقی آزادی کی جنگ لڑیں ان کو حفظ و امان میں رکھے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلی نشست میں ملاقات ہوگی. الہی آمین. خدا حافظ. السلام علیکم.